اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، دنیا جہان اچھا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ باہمی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے ہمیں۔ آج میں کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گا جو ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ منقود ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں انہیں ریوائیو کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے ماضی میں ہم نے بہت سارے فائدے دیکھے ہیں، تو وہ فائدے آج بھی آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کھانا کھائیں دسترخوان پر بیٹھ کر، دسترخوان تو اب رہے ہی نہیں، ڈائننگ ٹیبل ہیں، کرسی میز ہے، اس پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ چلو کرسی میز اور ڈائننگ ٹیبل ہی کر لیں۔ جب وہ وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کھانے کے ٹیبل پہ، ڈائننگ ٹیبل یا کوئی بھی ہو، وہاں پر تھوڑی دیر تک بیٹھے رہیں۔ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے وہ وقت جو ہے وہ ہماری عمر میں شمار نہیں ہوگا، یعنی ہماری عمر میں روز اگر ہم 5 منٹ 10 منٹ بیٹھتے ہیں تو کیلکولیٹ کر لیں، دن میں کم از کم 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں تو اندازہ کر لیں کہ سال زندگی جتنی بھی ہوگی اس میں کتنے گھنٹوں کا اضافہ، کتنے دنوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ میں بات بڑی وثوق اور اتھینٹیکیٹڈ طریقے سے کر رہا ہوں، کیونکہ سائنس بھی اس کو پروف کر رہی ہے۔ کیونکہ کھانا جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل جگہ پر پہنچ جاتا ہے، کھانا اصل جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور کھانے کے انداز بھی جو ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائے ہیں کہ نوالا جو ہے اب ڈالے منہ میں تو پہلے دانتوں کے ساتھ خوراک جو ہے اس کو، یعنی کہ اس کی چیر پھاڑ کر لی جائے، اور اس کے بعد ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں سوئے، وہ نوکیلے دار دانت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس خوراک کو جو ہے خوب جو ہے اس کے ٹکڑے کیے جائیں، اور داڑھوں کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ اس کو پیس دیا جائے، تاکہ ہمارے خوراک کے لیے ہمارے آنتوں کھانا اصل جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور کھانے کے انداز بھی جو ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائے ہیں کہ نوالا جو ہے اب ڈالے منہ میں تو پہلے دانتوں کے ساتھ خوراک جو ہے اس کو، یعنی کہ اس کی چیر پھاڑ کر لی جائے، اور اس کے بعد ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں سوئے، وہ نوکیلے دار دانت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس خوراک کو جو ہے خوب جو ہے اس کے ٹکڑے کیے جائیں، اور داڑھوں کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ اس کو پیس دیا جائے، تاکہ ہمارے خوراک کے لیے ہمارے آنتوں کا کام ہماری دانتوں کا کام آنتوں کو نہ لینا پڑے، تاکہ ہماری آنتیں محفوظ رہے، سارے کام دانت کر دیں۔ یہ بہت ضروری کام ہے۔ پانی پہلے پینا چاہیے، تاکہ وہ جو بہت زیادہ ہمارے اندر طلب لگی ہوتی ہے کھانے کی، پانی جو ہے وہ پہلے پی لینے سے وہ اوور بسیار خوری، یعنی زیادہ کھانا نہیں کھایا جاتا، اور وہ جو درمیان میں پانی پیا جاتا ہے وہ بھی اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر واک ضرور کریں۔ آتے ہیں دوسرے ایسے ٹاپک کی طرف جو بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کل ٹیلی فون پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، خط و کتابت تو اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم میسیجز کے ذریعے کرتے ہیں، تو اس میں السلام علیکم کا لفظ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہیلو، ہائے، اس طرح کے الفاظ اور بڑی، یہ اس قسم کے الفاظ آ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت پیارا تحفہ عطا کیا ہے، یعنی کہ جب دو مسلمان بہن بھائی، دو مسلمان ملتے ہیں تو وہ دعاؤں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک مسلمان
کرتا ہے کہتا ہے السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور جواب میں دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، چاہے آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سلام کرنے میں پہل کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہاتھ جو ہے انتہائی گرم جوشی سے ملائیں، سلام کرنے میں پہل کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہاتھ جو ہے انتہائی گرم جوشی سے ملائیں، ہاتھ انتہائی گرم جوشی سے، خوش اخلاقی سے ملائیں۔ اس کا پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے گناہ سے ہم دور ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ وہ یہ ہے کہ جو کینہ اتنا بڑا گناہ ہے، جو شرک کے بعد کے جو بڑے گناہ ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، اور کینہ سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے، بحیثیت مسلمان کلمہ گو ہونے کی حیثیت کی وجہ سے ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے، لیکن یہ کینہ بہت بڑا گناہ ہے، بغیر حساب کے سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ جب ہاتھ ملائیں گے تو دلوں سے کینہ جاتا رہے گا۔ گلے ملنے سے پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور تحفے تحائف دینے سے بھی پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تحفے تحائف ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کے لیے ضرور جائیں، اور اگر کوئی کسی کی وفات ہو جائے تو ان کے اہل خانہ ان کے پاس تعزیت کے لیے ضرور جائیں، ان کی ڈھارس بتائیں، مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، صرف واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ پہ یہ چیزیں کر دی جاتی ہیں، یہ کہ غلط ہے۔ ہمیں پریکٹیکلی جانا چاہیے۔ جنازہ کہیں جا رہا ہو تو بجائے اس کے کہ بندہ چلتا جائے، رک جائے، اور جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا قبرستان سے گزرے، جنازہ کھڑا ہے تو ان سے کہیں رک جائیے، وضو کریں اور نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں۔ یہ انتہائی ضروری چیزیں، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ اس پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں، سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ جو السلام علیکم ہے، یہ ایک اتنی اعلیٰ دعا ہے، اتنی اعلیٰ دعا ہے۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھا، کیا یہ عام تھا تو کتنا امن اور سکون تھا، بھائی چارہ تھا، پیار تھا، محبت تھا، خلوص تھی۔ تو وہ لوگ اب وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ملکی دنیا کے جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یورپ سے چیزیں جو ہیں ان کو امپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صرف السلام علیکم ضرور کہیں۔ میں آپ کو آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے کال آتی ہے تو چیزیں جو ہیں ان کو امپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صرف السلام علیکم ضرور کہیں۔ میں آپ کو آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب مجھے کال آتی ہے تو جیسا کہ حکم ہے کہ سلام کرنے میں پہل کرو، تو میں ٹیلی فون اٹینڈ کرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں، ٹیلی فون کو یس کرتے ہی السلام علیکم، اور راہ جاتے ہوئے غریب ہے، امیر ہے، جو میں واک کرتے ہوئے سب کو میں السلام علیکم۔ بلکہ دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ میں پارک میں کچھ عرصہ پہلے یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ یہاں بچے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، اور نوجوان اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایکسرسائز اور واک کرتے ہیں، کیوں نہ میں یہاں السلام علیکم کی عادت ڈالوں۔ تو میں نے السلام علیکم کہنا شروع کیا، تو ایک دو لڑکوں نے تو حیرانگی سے دیکھا، جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر اس کے بعد پھر اگلے جو لوگ آ رہے تھے میں نے ان سب کو بآواز بلند کہا السلام علیکم، انہوں نے بھی کہا جی وعلیکم السلام۔ مجھے یقین کریں اب میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو السلام علیکم عام ہو چکا ہے، سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور اب تو وہاں آپس میں بیٹھ کے بات چیت بھی کرتے ہیں، اپنا پسینہ خشک کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات اور خوشی، بحیرت تو نہیں، خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں مشروب
جو ہے جن کے گھر نزدیک ہیں تو ان کے گھر والے یعنی بچے وہ مشروبات بھی بنا کر لے آتے ہیں. تو یہ صرف میں نے السلام علیکم شروع کیا اور اس کی برکت سے یہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو کیوں نہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں. ہر کام کا آغاز السلام علیکم سے کریں. تحفوں کا تبادلہ کریں. کوئی تحفہ دے تو اس کے تحفہ ضرور دیں. کسی سفر سے آئیں تو اپنی بیوی کے لیے تحفہ ضرور لے کر آئیں. جب اپنی ہمشیرہ کے گھر جائیں تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ ضرور لے کر جائیں. تحفے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں کیا بتاؤں، ہنس کے میری بات آ رہی ہے. کچھ لوگوں کو میں نے تسبیحات بتائیں، ان کے کام ہوئے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی ہدیہ. میں نے کہا ہرگز نہیں، میں ہدیہ نہیں لیتا، میں اللہ کی رضا چاہیے. تو کہہ رہے تھے کہ تحفہ. میں نے کہا ہاں، تحفے سے میں انکار نہیں کر سکتا. تحفہ میں نے کہا اگر آپ میں سے کوئی حج یا عمرے کے لیے جائے تو واپسی پہ آب زمزم ہو تو وہ لے آئے. اولیو آئل مجھے بہت پسند ہے، شہد، خالص شہد بہت پسند. میں واک کرتے ہوئے سب کو میں السلام علیکم. بلکہ دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. میں پارک میں کچھ عرصہ پہلے یہ آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ یہاں بچے کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور نوجوان اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایکسرسائز اور واک کرتے ہیں. کیوں نہ میں یہاں السلام علیکم کی عادت ڈالوں. تو میں نے السلام علیکم کہنا شروع کیا تو ایک دو لڑکوں نے تو حیرانگی سے دیکھا، جواب دیا وعلیکم السلام. پھر اس کے بعد پھر اگلے جو لوگ آ رہے تھے میں نے ان سب کو بآواز بلند کہا السلام علیکم. انہوں نے بھی کہا جی وعلیکم السلام. مجھے یقین کریں اب میں جب بھی وہاں جاتا ہوں تو السلام علیکم عام ہو چکا ہے. سب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور اب تو وہاں آپس میں بیٹھ کے بات چیت بھی کرتے ہیں، اپنا پسینہ خشک کرتے ہیں. اور حیرت کی بات اور خوشی، بحیرت تو نہیں، خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں مشروب جو ہے جن کے گھر نزدیک ہیں تو ان کے گھر والے یعنی بچے وہ مشروبات بھی بنا کر لے آتے ہیں. تو یہ صرف میں نے السلام علیکم شروع کیا اور اس کی برکت سے یہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو کیوں نہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں. ہر کام کا آغاز السلام علیکم سے کریں. تحفوں کا تبادلہ کریں. کوئی تحفہ دے تو اس کے تحفہ ضرور دیں. کسی سفر سے آئیں تو اپنی بیوی کے لیے تحفہ ضرور لے کر آئیں. جب اپنی ہمشیرہ کے گھر جائیں تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ ضرور لے کر جائیں. تحفے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں کیا بتاؤں، ہنس کے میری بات آ رہی ہے. کچھ لوگوں کو میں نے تسبیحات بتائیں، ان کے کام ہوئے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی ہدیہ. میں نے کہا ہرگز نہیں، میں ہدیہ نہیں لیتا، میں اللہ کی رضا چاہیے. تو کہہ رہے تھے کہ تحفہ. میں نے کہا ہاں، تحفے سے میں انکار نہیں کر سکتا. تحفہ میں نے کہا اگر آپ میں سے کوئی حج یا عمرے کے لیے جائے تو واپسی پہ آب زمزم ہو تو وہ لے آئے. اولیو آئل مجھے بہت پسند ہے، شہد، خالص شہد بہت پسند ہے. تو وہ چیزیں اگر دے سکتے ہیں دے دیں. باقی جو میری میڈیسن ہے وہ چونکہ کینسر کی میڈیسن ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق ہی لینی ہوتی ہے. کتنی MG کی لینی ہے، کیا کنڈیشن ہے، اور باقی جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق لینی ہے. بہرحال میں نے کچھ اچھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. آپ بھی یہ میری ویڈیوز دوسروں تک شیئر کریں. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس پہ عمل کریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.